اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نہیں جو آپ کے سامنے کھڑی ہے، بلکہ وہ ہے جس طرح آپ اسے دیکھتے ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے کبھی کبھی ہماری زندگی کی سب سے بڑی مشکل ہمارے راستے میں آنے والی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیچیوڈ اور ہمارا نظریہ ہوتا ہے جس سے ہم اس رکاوٹ کو دیکھتے ہیں۔ ہم خود اپنے ذہن میں اسے اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اب آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ہر راستہ بند نظر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہماری ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، دل مایوس ہونے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم ہار ماننے کا سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، زندگی تمہیں گراتی ضرور ہے لیکن ہراتی نہیں۔ ہار ہمیشہ انسان خود مانتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک ایسا سبق ہے جو آپ کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ زمین کی گہرائی میں اندھیرے اور خاموشی کے اندر 3 کھجور کے بیج دبے ہوئے تھے۔ تینوں بیج بہت پرجوش تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اب وہ جلد ہی باہر نکل کر روشنی دیکھیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے، نئی دنیا دیکھنے کے لیے بے چین تھے، لیکن ان میں سے جو درمیان والا بیج تھا اس کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر موجود تھا۔ وہ چاہ کر بھی اوپر نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ وہ پوری کوشش کرتا، زور لگاتا، لیکن ہر بار ناکام ہو جاتا۔ دوسرے دونوں بیج مسلسل بڑھتے رہے اور آخرکار زمین سے باہر نکل کر چھوٹے پودے بن گئے۔ انہوں نے نیچے والے بیج سے کہا، یہ ایک صحرا ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا جو تمہاری مدد کرے۔ یہ پتھر بہت بڑا ہے، تم کبھی باہر نہیں نکل سکتے، بہتر ہے تم امید چھوڑ دو۔ یہ باتیں سن کر وہ بیج اندر سے ٹوٹ گیا۔ اسے لگا واقعی اس کی قسمت ختم ہو چکی ہے، وہ کبھی روشنی نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ رونے لگا، شکایت کرنے لگا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ تبھی زمین کی مٹی نے اس سے آہستہ سے کہا، اگر تم اوپر نہیں جا سکتے تو نیچے اپنی جڑیں پھیلاؤ۔ بیج نے مایوسی سے جواب دیا، اس کا کیا فائدہ، میں تو پھر بھی درخت نہیں بن سکوں گا۔ مٹی نے کہا، ہار ماننے سے بہتر ہے کہ جو ممکن ہے وہ کرو، راستہ بدل لو، لیکن رکنا مت۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اب اس نے اپنی ساری طاقت جڑیں پھیلانے میں لگا دی۔ وہ گہرائی میں جاتا گیا، مزید نیچے، مزید اندر۔ دوسرے پودے اس پر ہنسنے لگے، تم وقت ضائع کر رہے ہو، تم کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی۔ کچھ وقت گزرا اور ایک دن اس کی جڑیں زمین کے اندر موجود پانی تک پہنچ گئیں۔ وہ پانی اس کے لیے زندگی بن گیا۔ اس نے اسے نئی طاقت دی، نئی امید دی، نئی ہمت دی۔ اب وہ پہلے جیسا کمزور نہیں رہا تھا۔ اب اس نے دوبارہ اوپر کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پتھر ابھی بھی وہیں تھا، لیکن اس بار وہ بھی بدل چکا تھا۔ اس نے پوری طاقت لگائی، بار بار کوشش کی، اور آخرکار پتھر کو تو نہیں ہٹا سکا، لیکن اس کے کنارے سے ایک راستہ بنا لیا، اور وہ زمین سے باہر نکل آیا۔ چونکہ اس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط تھیں، وہ باقی سب سے تیزی سے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی وقت میں وہ ایک بڑا، مضبوط اور طاقتور درخت بن گیا۔ پھر ایک دن صحرا میں ایک زبردست طوفان آیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑ گئے، لیکن یہ درخت اپنی مضبوط جڑوں کی وجہ سے اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ وہی بیج جسے سب نے کمزور سمجھا تھا، سب سے زیادہ مضبوط نکلا۔ دوستو، زندگی میں مشکلات بڑی نہیں ہوتی، بڑا ہمارا سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں بھی کوئی پتھر ہوا ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو مایوس نہ ہو، شاید وہی رکاوٹ آپ کو مضبوط بنانے آئی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیر سے کامیاب ہو رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ بعض اوقات قدرت آپ کو اندر سے مضبوط بنا رہی ہوتی ہے، ایک بڑے مقام کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ایک راستہ بند ہو جائے تو دوسرا راستہ تلاش کرو، اور یاد رکھو، انسان ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹتا نہیں، بلکہ اور زیادہ مضبوط بنتا ہے۔